لہذا حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے وہ جو 3 خلیفہ کے اختلاف کی جو بات ہے جی، ہوں اس کے تعلق سے وہ لکھتا ہے کہ اس سے مراد نظام الدین کا اختلاف ہے، اور ہوں مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے وقت امارت بریکٹ میں لکھتا ہے خلافت جی، اور بولے سعد بن ہارون اور اسی طریقے سے زبیر الحسن اور اظہار، یہ تینوں حضرات یعنی مولانا صاحب، مولانا زبیر الحسن صاحب اور مولانا اظہار صاحب، یہ تینوں کا اختلاف ہوا، البتہ تینوں میں سے کسی کو خلافت نہیں ملی۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ نظام الدین کا جو اختلاف ہے وہ حدیث کے اندر وہ اختلاف موجود ہے، اور تاثر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ اختلاف ہو چکا اور میں گورا شکیل وہ ظاہر ہو چکا ہوں۔ وہ حدیث کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے حضرت۔ ہاں دیکھیے، یہ شکیل کا اتنا بڑا جھوٹ اور فریب ہے کہ کسی بھی واقعے کو کوئی بھی جو ہے، جیسے دجال کے بارے میں بھی وہ کہتا ہے کہ دجال کون ہے، امریکہ فرانس ہے، اور وہ جو ہے اتنے بڑے واقعے کو لے آ کر کسی چیز سے فٹ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جو ہے وہ جو ہے جو خزانہ ہے دریائے فرات کا، اس کو لے جا کر فٹ کر رہا ہے نظام الدین پر۔ تو اس سے بڑی کیا شرارت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں فرمائی ہے، ان کے مکر اور فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتلا دی ہے۔ یہ کسی بھی جھوٹے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو جو وہ پیش کر رہا ہے اس کی تفصیل میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک بات تو یہ کہ یہ جو مسلم شریف کی روایت موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یاخذ منه شیئا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے آپ نے فرمایا کہ عنقریب دریائے فرات سونے کا خزانہ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، تو اس وقت جو حاضر ہوں اسے چاہیے کہ ان میں سے کچھ نہ لے۔ اب آپ دیکھیں کتنی صاف بات موجود ہے۔ نمبر ایک، دریائے فرات اللہ کے نبی فرما رہے، اور دریائے فرات اس وقت بھی موجود تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس وقت بھی جو ہے پورے لوگ دریائے فرات کو جانتے تھے۔ آج بھی دریائے فرات کا نام دریائے فرات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام بتایا ہے وہ نام آج بھی موجود ہے، وہ دریا موجود ہے، اور وہ دریا سوکھ رہا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ ایک تو بات اللہ کے نبی نے نام بتلا دیا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خزانہ جو چھوڑ کر جو ہے دریائے فرات نکلے گا، یہ سونے کا پہاڑ جو چھوڑے گا، تو فرمایا فلا یأخذ منہ شیئا، فرمایا کوئی اس میں سے جو حاضر ہوں اس میں سے کچھ نہ لیں۔ آپ عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کچھ نہ لیں، تو اب یہاں پر اگر وہ جو ہے مراد اگر وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ نظام الدین ہے، تو وہاں تو جو ہے لوگ موجود ہیں پہلے ہی سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ ایک اپنی جگہ پر ایک اپنا مقام اس کا موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی، اچھا اس کے علاوہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہوگا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ جو خلیفہ کے بیٹے آئیں گے اس میں اتنی جنگ پیش آئے گی، اتنی بڑی جنگیں پیش آئیں گی کہ جو ہے اگر کوئی اس میں سے جو ہے بڑی تعداد شریک ہوگی تو وہ معاملہ یہ ہوگا کہ ان میں سے چند لوگ بچیں گے اور کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، اس سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو یہ جو جنگ پیش آ رہی ہے جس میں بہت زیادہ خون خرابے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، تو یہاں پر کون سا خون خرابہ ہوا بھائی؟ کون سے قتال ہوئے؟ کون سی کتنی لاشیں گری ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ جو ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ آپ احادیث کا مذاق بناتا ہے یہ شخص، اور ہوتا ہے کیا ہے کہ عام لوگ جو حدیثوں سے واقف نہیں ہیں، ان کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے، ان کے ڈیٹیل سے واقف نہیں ہے، تو یہ دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر حدیث کے الفاظ کو ہم دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے فمن حضرہ، جو اس وقت حاضر رہے، فلا یاخذ منہ شیئا، کہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو ہے یہ کون سا خزانہ ہے جو ہے وہاں پر بٹ رہا تھا، جو ہے کچھ بھی نہیں لینے کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سراسر جھوٹ ہے، احادیث کا یہ مذاق بناتا ہے۔